حیرت کا مقام یہ ہے کہ ستاروں اور کہکشاؤں کی دنیا کے اسرار و عجائب کا کھوج لگانے والے بڑے بڑے سائنسدان اور ماہرین فلکیات بھی اس معاملے میں اپنے ناک تلے کے پتھر سے ٹھوکریں کھاتے رہے، لیکن لوگوں نے اپنی تحقیقات کے دوران بہت کچھ دریافت بھی کیا اور بہت کچھ دیکھا بھی، لیکن اس ساری چھان بین میں انہیں اگر نہیں نظر آیا تو اس کائنات کا خالق کہیں نظر نہیں آیا۔ علامہ اقبال کا قول ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، آج ہم انشاءاللہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 3 اور 4 کا مطالعہ کریں گے۔ ان آیات کا اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر سمجھنے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما لا حول ولا قوة الا باللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ کہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ ابھی تک انسان 7 آسمانوں کی حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ما طغى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق۔ اس کائنات کا نظام اور اس میں موجود ایک ایک چیز کی تخلیق اس قدر خوبصورت، محکم اور کامل ہے کہ اس میں کسی خلل، نقص، بد نظمی یا عدم تناسب کا کہیں شائبہ تک نہیں نظر آتا۔ اس حقیقت کی گواہی نسل انسانی نے اپنے اجتماعی علم کی بنیاد پر ہر زمانے میں دی ہے۔ ہر زمانے کے سائنسدانوں نے فلکیات، ارضیات، طبیعیات، حیوانیات، نباتات، غرض سائنس کے تمام شعبوں میں حیران کن تحقیقات کی ہیں، لیکن آج تک کوئی ایک محقق یا سائنسدان یہ نہیں کہہ سکا کہ قدرت کی بنائی ہوئی فلاں چیز میں فلاں نقص ہے، یا یہ کہ فلاں چیز اگر ایسے کی بجائے ویسے ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتی۔ فارجع البصر هل ترى من فطور، پھر تم اپنی نگاہ کو لٹاؤ، کیا تمہیں کہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، پھر تم اپنی نگاہ کو لٹاؤ بار بار کوئی رخنا ڈھونڈنے کے لیے، پلٹ آئے گی نگاہ تمہاری ناکام اور تھک ہار کر۔ معزز سامعین، اگر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو معزز سامعین، اندازہ کیجئے کہ کس قدر پرزور اسلوب ہے اور کتنا بڑا چیلنج ہے۔ بار بار دیکھو، ہر پہلو اور ہر زاویے سے دیکھو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تمہیں کہیں کوئی خلل، نقص یا رخنا نظر نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے یہ چیلنج پوری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ بہرحال آج تک کوئی سائنسدان اور کوئی دانشور اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ گویا اب تک پوری نوع انسانی اس نقطے پر متفق ہے کہ یہ کائنات اور اس کی ایک ایک تخلیق مثالی اور کامل ہے۔ دراصل دنیا بھر کے داناؤں اور دانشوروں کی توجہ اس مثالی تخلیق کی طرف دلا کر انہیں پیغام تو یہ دینا مقصود ہے کہ اے عقل کے اندھو، کائنات کی خوبصورتی
اور کاملیت کو دیکھ کر اس پر حیرت کا اظہار کرنے کی بجائے اس کے خالق کو پہچانو اور اس کی عظمت کے سامنے اپنا سر نیاز خم کرو۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ستاروں اور کہکشاؤں کی دنیا کے اسرار و عجائب کا کھوج لگانے والے بڑے بڑے سائنسدان اور ماہرین فلکیات بھی اس معاملے میں اپنے ناک تلے کے پتھر سے ٹھوکریں کھاتے رہے۔ ان لوگوں نے اپنی تحقیقات کے دوران بہت کچھ دریافت بھی کیا اور بہت کچھ دیکھا بھی، لیکن اس ساری چھان بین میں انہیں اگر نہیں نظر آیا تو اس کائنات کا خالق کہیں نظر نہیں آیا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے: ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر سکا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔